جو آج کا ٹاپک ہے تنگ نظری، کہ ہم مسلمانوں پر سب سے زیادہ لیبل یہ لگتا ہے کہ جی ہم مسلمان تنگ نظر ہیں، ہماری سوچ بہت محدود ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ ہر طرح کی آزادی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، چند ایگزامپلز ہیں جو ایک عام سے انسان کو نظر آتی ہے. انسان اس کے مطابق خود ڈیسائیڈ کر لے کہ آئتھر دیٹ جو ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا کہ جی صحیح کیا غلط کیا ہے، اس کا حل کیا؟ محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. آپ جب محاسبہ اپنا کرتے ہیں تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی سکس سینس آپ کو کہیں نہ کہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ایون دیٹ آپ اگر کوئی گناہ کرتی ہیں تو دل میں ملال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کو کہیں نہ کہیں ایمبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی سم ٹائم آنکھیں نہیں ملا رہا ہوتا. یہ دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر من حیث القوم ہماری سوچ کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان تنگ نظر ہے. او بھائی مسلمان تنگ نظر کیسے ہو گیا؟ مسلمان کہاں سے تنگ نظر ہو گیا؟ جتنی وسیع نظری یا وسیع قلبی مسلمان امت کی یا مسلمان قوم کی ہے کسی کی ہے ہی نہیں. ایگزامپل، کیونکہ ہر چیز ایگزامپل سے سمجھائی تو زیادہ بیسٹ ہے. تورات یا زبور اہل یہود کی کتاب کس کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت. ٹھیک ہے، کیا بینگ مسلمان ہمارا تورات اور زبور پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. ہم حضرت موسیٰ کے منکر ہیں؟ ہم حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی ہیں. ہم تورات اور زبور کے مانتے ہیں کہ نہیں کہ الہامی کتابوں میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہے؟ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار یا ان کی کتاب انجیل کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم تو مانتے ہیں. ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. تنگ نظر تم ہو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے. کون ہوا تنگ نظر، ہم یا وہ؟ یہود و نصارہ تنگ نظر ہیں یا ہم تنگ نظر ہیں؟ جو تنگ نظر ہوتا ہے اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے اندر. مسلمان اشتعال پسند ہے. مسلمان اشتعال پسند کہاں پہ؟ آج تک کہیں دنیا میں کہیں بتا دو کہ مسلمان نے نا کسی کی بائبل جلائی ہو، مسلمان نے زبور جلائی ہو، مسلمان نے تورات جلائی ہو. جلی ہے کہیں؟ سوڈان میں لوگوں نے قرآن جلا دیا. جب تم نے قرآن جلایا مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے جلایا. انسان ایسا ریئیکٹ اس وقت کرتا ہے جب غصے کی انتہا ہو اور وہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو. میں کسی کو گالی اس وقت دوں گا جب میرے بس میں پریکٹیکلی میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں گالی دے کے بھاگ جاؤں گا یا میں اس کا سامنا نہیں کروں گا. میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں آپ کو فیس کر سکتا ہوں. میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اٹس مائی ریسپانسبلٹی کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں. اگر مجھے نہیں آتا میں آپ سے کہوں گا، غلط جواب تو نہیں دوں گا، میں آپ سے کہوں گا کہ بیٹا دیٹس ناٹ ان مائی نالج، آئی ول ٹیل یو لیٹر آن. ایسے ہے نا. میں آپ کو فیس بھی نہ کروں، میں آپ کو آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہ دوں اور اشتعال انگیزی کرنا شروع. کیوں؟
یا لوگوں کے جذبات بھڑکانا شروع کر دوں؟ چلو مان لیا سوڈان میں قرآن پاک ایک جل گیا، قرآن پاک کو شہید کر دیا، کیا قرآن پاک ختم ہو جائیں گے؟ 1400 سال 1500 سال سے لے کر آج تک قرآن ختم کرنا تو دور کی بات، قرآن کے ایک نقطے کو بھی تحریف کر سکیں، بدل سکیں؟ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کی نازل کی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا ٹھیکہ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمان تنگ نظر ہیں، مسلمان ریجڈ ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، مسلمان عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، مسلمانوں نے عورتوں کو وہ قید کیا ہوا ہے، برقع پردہ، اور جتنی عزت اور مقام اسلام نے دی ہے عورت کو کسی نے دی؟ آپ بیٹھی ہیں، آپ گاؤن میں بیٹھی ہیں، آپ نے نقاب لگایا ہوا ہے، پردے میں بیٹھی ہیں، آپ مجھے بتاؤ انسان چھپاتا کس چیز کو ہے؟ جو اس کی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آپ بینک میں لاکر لیتے ہیں، اس میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی وہ رف کاپیاں یا رف نوٹ بکس رکھتے ہو؟ کیا رکھتے ہیں؟ جائیداد کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، گولڈ، ڈائمنڈ، جیولری وغیرہ سب قیمتی چیز آپ لاکر میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ نے عورت کو عزت اور تکریم دی تو اس کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اسلام نے عورت کو نمائش سے یا زیبائش سے منع کیے، کرو، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ وہ جو تم اپنی نمائش اور زیبائش شوہر کے لیے کرو گی، وہ کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، وہ بد نظری سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، ہر چیز سے بچ جائے، آپ کو اس پہ اجر ہے۔ اور پھر آپ کے بطن سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، اللہ اس میں حیا پیدا کر دے گا۔ ریزن ہے نا۔ اگر مسلمانوں نے عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے کہاں آزادی نہیں دی؟ غزوہ بدر میں صحابیات زخمی صحابیوں کی مرہم پٹی کرتی نہیں ہے کہ نہیں کرتی رہی؟ تم تو آج ڈاکٹر بنا رہے ہو، تم تو آج میڈیکل سکھا رہے ہو فیمیلز کو۔ میرے نبی نے 1500 سال پہلے صحابیات کو کہا آؤ غزوات میں۔ غزوات کے لیے جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاتے تھے تو ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں یا اہل خانہ ہوتے تھے، وہ بہادری کے اشعار پڑھ پڑھ کے ان کو حوصلہ بڑھاتے تھے کہ نہیں بڑھاتے تھے؟ مردوں کے شانہ بشانہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو نیلام کر دے۔ ہم نے آزادی نہیں دی بھائی، ٹھیک ہے تم نے آزادی دی ہے، تو جو کرائم ریشو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے یا ان ممالک میں زیادہ ہے؟ ان ممالک میں زیادہ ہے نا۔ ریپ ویلیوز پاکستان میں اکا دکا کہیں ریپ ہو جاتا ہے تو طوفان مچ جاتا ہے، مچ جاتا ہے کہ نہیں مچ جاتا؟ اور جہاں گھنٹے میں ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ تو سیکس کی ہے بھی آزادی، پھر ریپ کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ عورت کو عزت کون نہیں دے رہا؟ ہم نہیں دے رہے یا وہ نہیں دے رہا؟ قرآن تو عزت دے رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تو جنت عورت کے قدم کے نیچے رکھ دی۔ اللہ نے اپنی محبت کا جو پیمانہ ہے اس کی ایگزامپل کس کے ساتھ دی ہے؟ باپ کے ساتھ دی ہے؟ نہیں، ماں کے ساتھ ضرور دی ہے کہ اللہ انسان سے اس کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ ضرور دیا۔ تو رسپیکٹ کون سا مذہب دے رہے؟ دے رہے عورت کو اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب وہ آج کی وہ میرا جسم اور میری مرضی والی جو آنٹی ہیں، ٹھیک ہے،
جو دین کو یا دین پر چلنے والوں کو یہ لیسن دیتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یا میں جو مرضی کروں، میرا ایک سوال کا جواب دو. وہ کہتی ہیں ہمیں رائٹس نہیں ملے، ہمیں رائٹس نہیں ملے. اسلام سے زیادہ رائٹس دیے کسی نے، اسلام سے زیادہ عورت کی عزت اور حفاظت اور تکریم کی کسی نے نہیں. ایک مرد ہے نا، ایک مرد سب سے زیادہ وریڈ اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے، شادی کے بعد اور شادی سے پہلے اس کا کل اوڑھنا بچھونا کیا ہوتی ہے؟ ماں. باپ سے تو ویسے ہی ڈرتا ہے. اس نے ہر چیز شیئر کرنی ہے کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ لازمی کرنی، ماں کو لازمی بتانا. اور ماں کبھی بھی اس کی غلط تربیت نہیں کرے گی. تمہارے معاشرے میں تو 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال کے بعد ماں اور بیٹی کے درمیان تعلق ختم. ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے وہ ماں ہوتے ہوئے بیٹی کی تربیت اس طرح کر رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اس کو ساس مت سمجھنا، اس کو ماں سمجھ کے برداشت کرنا. اس کو نند مت سمجھنا، اس کو اپنی بہن سمجھ لے. یہ تربیت ہے، یہ معاشرتی روایات آپ کو بتا رہا ہوں. کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو تنگ نظر وہ معاشرہ ہے یا ہمارا اسلام کا معاشرہ ہے؟ میں اس دن بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ڈیورنگ لیکچر، ٹھیک ہے؟ میں کلاس میں ان ہوتا ہوں تو آپ لوگ عزت اور احترام میں کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو جاتے ہو. عزت اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہو، حالانکہ میں منع کرتا ہوں. میرے استاد صاحب آ جائیں یا میرے والد صاحب آ جائیں، آپ کیا کرو گے؟ ادب اور احترام میں کیا کروں گا؟ کھڑا ہو جاؤں گا. میں کھڑا ہوں گا تو آبویسلی آپ بھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ یار جس آدمی کی عزت میں سر کھڑے ہوئے ہی سو ریسپیکٹیبل، آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. اب ان کے استاد آ جائیں، پھر ان کے استاد آ جائیں، تو درجہ بدرجہ سارے کھڑے ہوتے جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہوتے جائیں گے؟ کھڑے ہوتے جائیں گے. ہم سارے نشست میں بیٹھے ہوں، بڑے بڑے وقت کے ولی غوث کتب ابدال بیٹھے ہوں، اور ایک صحابی آ جائے، کیا کریں گے؟ عزت اور احترام میں کھڑے بھی ہو جائیں گے اور ادب میں جھک بھی جائیں گے. ایسے؟ اور اسی نشست میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو کیا کریں گے؟ ساروں کی خوشی کی انتہا بھی نہیں ہوگی، کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک مقام آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس ہو، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی آیتیں نازل ہوئی. 20 قرآن کی آیتیں ہیں. وہ صحابہ بیٹھے ہوں جن کی ایک ایک ادا پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. حضرت عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور تکریم میں، ان کی پاک دامنی میں جو بیان دیا، اللہ نے ان کو قرآن کی آیات بنا دی. یہ عورت کا مقام ہے کہ عورت کی عزت اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تو اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دی. کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا ابھی بھی قرآن عورت کو عزت نہیں دے رہا؟ اور اسی نشست میں نبی بیٹھے ہوئے اور ایک مقام آتا ہے کہ نبی محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء خاتم النبیین ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہیں اور میرا نبی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا نبی اس عورت کو عزت دے رہے، اور وہ عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میرے نبی نے بتایا کہ بیٹی کو عزت اور مقام کیسے دیا. اور یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی.
جن کی سنت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آیت مباہلہ قُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ قرآن اس سے زیادہ کیا مقام دے؟ آپ مجھے ایک چیز کا جواب دو، آپ گرلز، آج اگر آپ پردے کی پیروی نہیں کرو گی تو کل کلاں کو آپ کی شادیاں بھی ہونی ہیں، آپ نے مائیں بھی بننا ہے، تو کیا آپ اپنی اولاد کی تربیت ویسی کر سکو گی؟ آپ اولاد کو روک سکو گی کہ بیٹا یہ تنگ اور چست لباس مت پہنو؟ منع کر سکو گی؟ انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، کہنا کہ نہیں کہنا؟ آپ آج بد نظری کریں گے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں گے، کل آپ اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتے ہیں؟ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں؟ انسان عورت کو عزت، مقام، رسپیکٹ اس وقت دے گا جب اس کی تربیت میں شامل. تو تنگ نظر کون ہوا؟ ہم تو زبور کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تورات کے بھی ماننے والے ہیں، ہم انجیل کے بھی ماننے والے ہیں. تم قرآن ہمارا نہ مانو، تم نبی ہمارا نہ مانو، تنگ نظر بھی ہم میں. ہم نے تو انجیل نہیں جلائی، ہم نے تو تورات نہیں جلائی، ہم نے تو زبور نہیں جلائی. ہم نے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہم نے کسی کا انکار نہیں کیا. ہم تو 1,24,000 کم و بیش اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارا ایمان ہے اللہ نے آخری پیغمبر، آخری نبی کس کو بنا کر بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اختتام ہو گئی، نبوت کے دروازے بند ہو گئے. اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ عورتوں کی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ہونی چاہیے، عورتیں سائنٹسٹ ہونی چاہیے، عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، مسلمان عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، سائنٹسٹ ہوں، پائلٹ بنے، آپ جو مرضی کریں. لیکن اپنی روایات کو، اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپے کو اگر بیٹی کی حیثیت سے ہیں تو باپ کی عزت کو دیکھیں، بیوی کی حیثیت سے ہیں تو شوہر کو دیکھیں، ماں کی حیثیت سے اپنی بچوں کو دیکھیں کہ ان کو کیا تربیت دینی ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، ان کو کیا بتانا ہے. یہ ویلیوز اسلام سکھاتے ہیں، پردے کا تقدس سکھاتا ہے. تو تنگ نظری کس میں آ گئی؟ تنگ نظر کون سا معاشرہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 7 حج اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروائی. صفا اور مروہ کی جو دوڑ ہے کندھے پر بٹھا کر، کہ میری ماں ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے. یہ آج کا حج نہیں ہے کہ ایلیویٹرز لگی ہوئی ہیں، ویل چیئرز ہیں، اے سی چیئریں ہیں، انڈور چلنگ سسٹم ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے کا حج آپ امیجن کریں کہ عرب کے کالے پہاڑ اور کتنی گرمی پڑتی ہوگی. تو یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا کچھ حق ادا کیا، کچھ. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا، غصے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بات سن، تو کہہ رہے کہ ماں کا حق، کیا ماں کا کچھ حق؟ اور تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ، جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو بچہ پیدا کرتے ہوئے، اس درد ذہ کی ایک چیخ جو تیری ماں نے ماری تھی، تیرے یہ 7 حج جو تو نے کندھے پر اٹھا کر کرائے ہیں نا، تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قولا کریما، اپنے ماں باپ کو اف نہ کرو،
میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا ہوتا اور نماز کے لیے میں نیت کر چکا ہوتا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز، لبیک یا امی، ماں میں حاضر ہوں. یہ معاشرہ ماں کو مقام دے رہے، عورت کو مقام دے رہے، شوہر کو. میرے نبی نے بتایا معاشرے کو، میرے نبی نے بتایا لوگوں کو کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پیالے میں پانی پیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہونٹ اسی جگہ رکھتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے رکھے ہوتے تھے. یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ بیوی کا یہ مقام. گھر کے کام کاج میرا نبی خود کر دیا کرتا تھا. عورت کو بتا رہے ہیں کہ گھر کی معاشر، مرد کو بتا رہے ہیں، عورت کو بتا رہے ہیں، خود کر دیا کرتے تھے. وہ مشہور واقعے ہیں، یہ آپ یونیورسٹی والوں کو پتا ہوگا، حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے دوڑ لگانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بہت کمزور سی تھی اور وزن بھی کم تھا، تو دوڑ لگائی، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیت گئی. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں دوڑ جیت گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی آپ جیت گئی ہیں. اب بیوی ہے اور شوہر، یہ عورت جی مسلمان تنگ نظر ہے، بیوی کی رسپیکٹ نہیں ہے. یہ اسلام بتا رہا ہے، میرا نبی بتا رہا ہے. تو پھر ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے. آپ فرماتی ہیں کہ میں مسکرا پڑی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا ہاں بھائی آپ لوگ آگے چلے جائیں. پردہ پردہ. حضرت عائشہ سے زیادہ ایمان کسی کا مضبوط ہوگا جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، امہات المؤمنین ہیں، اہل بیت ہیں. میں نے اس دن آپ کو نوٹ کروایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کماری جن عورت سے شادی ہوئی ہے وہ بیوی ایک ہے، یہ ان میں سے ایک ہے حضرت عائشہ، اور جن کا نکاح اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اور دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس وقت نا جسم میرا پھول چکا تھا، میں تھوڑا سا ہیوی ہو گئی تھی، تو دوڑ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور جیت گئے. کہا عائشہ وہ آپ کا اور میرا بدلہ برابر ہو گیا. ایک بیوی، یہ نبی کا فرمان بتا رہا ہوں، ایک بیوی یا شوہر ایک دوسرے کو حسن اخلاق اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ دین ہے. دین میں تنگ نظری کا کوئی ایک اینگل بتا دیں کہ ہاں بھئی عورتوں کے معاملے میں تنگ نظر ہو. اچھا قرآن کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، 30 سپارے میں، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں. اب اس آیت کی کاز کیا ہے، اس آیت کی لاجک کیا ہے؟ ہمارے چند سکولرز جو ہے نا جو دین کو دین سمجھ کے نہیں پڑھتے، جو دین کو دین سمجھ کر نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا جی دیکھا دین میں جبر نہیں ہے، دین میں آرام ہی آرام ہے. ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ دین میں جبر نہیں ہے، لیکن ریزن یہ ہے کہ بھائی کسی کو زور اور زبردستی سے کلمے پہ مت لاؤ. حالانکہ اگر لے بھی آئے کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ آپ کو میں نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ سختی کروں، وہ بہتر نہیں ہے؟ بہتر ہے نا. میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہوں پڑھ کلمہ، بچا تو میں آپ کو جہنم کی آگ سے رہا ہوں، بچا رہا ہوں نا، ایمان میں داخل کر رہا ہوں. لیکن آپ اوپر سے کلمہ پڑھ لو ایمان دل سے نہ لاؤ، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی لوگوں کو داخل
نہیں کیا جا سکتا. تو اسلام میں زبردستی تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تنگ دستی ہے ہی نہیں. اسلام میں دیگر مذاہب, دیگر کتب, دیگر عبادت گاہوں, دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں, ان کی بھی حفاظت کا کہا گیا. دین میں یہاں تک کہا گیا کہ تم سے تمہاری اولاد, بیوی, بچوں کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا, اپنی اولاد, بیوی, بچوں پر خرچ کرنا اعلیٰ ترین, افضل ترین صدقہ ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو دین کے کسی اینگل میں آپ مجھے بتا دیں کہ سر اس اینگل پر نا دین میں تنگ نظری ہے, میں آپ کو اس کو کلیئر کروں. جو اشکالات یا ہمارے اوپر بینگ مسلمان ایلیگیشنز لگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے, بتائیں کس اینگل سے, کس پہلو سے, کس حقوق سے؟ او بھائی آپ لوگ مجھے بتاؤ, 14 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال کے بعد کون سا انگریز, کون سا فورنر, کون سا یہودی, کون سا نصارہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ بوڑھے ہوئے اٹھایا اولڈ ہاؤس میں, تم پھینک آتے ہو. بیوی اور شوہر گھر میں موجود ہیں, بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یہ خباثت یا یہ براڈ مائنڈڈ, یہ جانوروں میں تو ہو سکتا ہے, انسانیت میں نہیں ہو سکتا. کیا یہ معاشرہ جانوروں کا تو ہو سکتا ہے؟ تہذیب یافتہ یا مہذب معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے؟ چلو میری بیوی یا میری اہلیہ یہ برداشت کریں گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں کسی غیر محرم کو لے کر آؤں, اس کی غیرت گوارہ کرے گی؟